الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تعالى وما محمد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب ليس بعده نبي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل الرجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال وأنا اللبنة. وفي رواية قال وأنا موضع اللبنة وأنا آخر الأنبياء وأنا خاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الرسالة والنبوة
انقطعت فلا رسالة ولا نبوة بعدي. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبقى من النبوة شيء إلا المبشرات. قيل ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں؟ کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملیں؟ رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملیں؟ ساز وجداں سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے. جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، صاحب صدر اور آزاد جموں کشمیر کے اس خوبصورت علاقہ پلندری، اور پھر خاص کر اس گاؤں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. پہلی دفعہ آپ کے اس علاقے میں آنے کا موقع نصیب ہوا ہے. قاری عثمان خالق صاحب ایک عرصے سے مسلسل رابطے میں، کبھی فون مجھے کرتے ہیں تو کبھی میرے ساتھی کو کہ آپ کشمیر ہمارے علاقے میں کبھی نہیں آئے، پورے ملک میں گھومتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ایک تو وہ سفر بھی طویل ہے اور ہمارا رخ وہاں کم ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رخ بہرحال آپ کو یہاں موڑنا پڑے گا. تو ان کی دعوت پر آج الحمدللہ آج کی اس بہترین اور خوبصورت ختم نبوت کانفرنس کے اندر آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے. دعا گو ہوں اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. سلسلہ انبیاء آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور اس سلسلۃ الذہب، اس بہترین سلسلہ کی آخری کڑی سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات سے نوازا تھا، بہت سارے فضائل سے نوازا تھا، بلکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی ان فضائل اور خصوصیات کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے.
ان فضائل اور خصوصیات میں آپ کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ پر اللہ نے سلسلہ نبوت ختم کر دیا، وہ سلسلہ منقطع کر دیا، ختم کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قرآن کریم بھی اس کی شہادت دیتا ہے۔ پہلے دور میں نبیوں کی ضرورت کیوں پڑتی تھی؟ سوال ہے کہ جب ایک نبی آیا تو دوسرے نبی کی ضرورت کیوں پڑی؟ وجہ یہ ہے کہ کبھی تو ایسے ہوا کہ ایک نبی اللہ نے بھیجا تو ایک قوم کے لیے خاص تھا، تو جب وہ ایک قوم کے لیے خاص تھا تو دوسری قوم کے لیے دوسرا نبی آنا یہ عقل کا بھی تقاضا ہے۔ ایک نبی اللہ نے بھیجا ایک علاقے کے لیے، تو دوسرے علاقے کے لیے نبی کا آنا قانون کا تقاضا ہے، حکمت الہی کا۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ کہ انبیاء اس لیے آتے رہے کہ جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی تو وہ تعلیمات دوبارہ نئے سرے سے زندہ کرنے کے لیے دوسرے نبی کی ضرورت ہوتی تو اللہ دوسرا نبی بھیج دیتے۔ لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ ایک تو آپ ایک قوم علاقے کے لیے نہیں آئے، آپ ساری کائنات کے لیے آئے ہیں۔ آپ کی نبوت عالمگیر ہے۔ سارا قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اے میری قوم۔ کبھی کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل، ایسا ہی ہے وہ علاقے کے۔ لیکن جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، کبھی نہیں کہا او مکے والو، کبھی نہیں کہا او مدینے والو، کبھی نہیں کہا او ہاشمیو، او قریشیو، او بنو عبد المطلب، بلکہ آپ تو پہلے دن ہی کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او لوگو، ایھا الناس یہ بھی عام، اور پھر انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور خود اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ نمل پورہ، نم پورہ، ہاں نم پورہ۔ تو جب نم پور اور ہری پور کچھ مناسبت تو ہے۔ میں ہری پور سے آیا ہوں اور آپ نم پور میں، تو چلو نم پورہ والو سنیے، ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ غور تو کیجئے، نبی کی نبوت رسالت بھی عالمگیر، نبی کو جو قرآن دیا وہ قرآن بھی عالمگیر، نبی کو جو کعبہ دیا وہ کعبہ بھی عالمگیر، ایک علاقے کے لیے نہیں۔ یہ تینوں لفظ قرآن ذکر کرتا ہے۔ رسالت عالمگیر کیسے؟ ما ارسلناک الا کافۃ للناس۔
اس لفظ پہ غور کیجئے، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنایا، للناس، ساری کائنات، تمام انسانوں کے لیے قرآن دیا، تو وہ بھی کیسے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن دیا تو وہ بھی ہدایت بن کے آیا، للناس، سارے انسانوں کے لیے۔ آپ کو جو قبلہ دیا، کعبہ دیا، وہ بھی کیسے؟ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر بیت اللہ جو وضع کیا گیا، مقرر کیا گیا، للناس، سارے لوگوں کے لیے۔ تو آپ کی نبوت رسالت عالمگیر تھی، آپ صرف مکے والوں کے نہیں، مدینے والوں کے نبی نہیں، بلکہ آپ تو ایسے پیغمبر ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نمل پورے والو غور تو کیجئے قرآنی الفاظ پہ، فرمایا میرا پاک پیغمبر آسمانوں میں، زمین میں، فضا میں، خلا میں، عرب میں، عجم میں، بر میں، بحر میں، جن جن چیزوں کا میں رب ہوں، ان کا تو رسول ہے۔ ساری کائنات کے لیے آپ رحمت بن کے آئے ہیں، تو عام ہیں، آپ کی رسالت عالمگیر ہے، اس لیے آپ کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری بات، جب پہلے نبی کی شریعت تعلیمات مٹ جاتی تو ان تعلیمات کو تازہ کرنے کے لیے، دوبارہ صحیح درست کرنے کے لیے اللہ دوسرا نبی بھیجتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات قرآن ہے، تو قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آپ کو ملنے والا قرآن بھی محفوظ، آپ کو ملنے والی شریعت بھی محفوظ، آپ کی احادیث بھی مرفوع۔ اللہ کی قسم ہے، حدیث تو حدیث ہے، اس کی تو شان ہی نرالی ہے۔ حدیث کے ساتھ جس محدث کا تعلق ہے، اس محدث کی زندگی کے حالات بھی محفوظ ہیں، اور جس کتاب کا تعلق ہے وہ کتاب بھی محفوظ ہو گئی ہے۔ آپ کا دین محفوظ، آپ کی تعلیمات محفوظ، آپ کی کتاب محفوظ، تو پھر نبی کے آنے کی کوئی ضرورت ہے؟ نبی آئے گا تو کیا کرے گا؟ قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، تو کسی نئے نبی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور عجیب بات، دلیل قرآن کی تو خاتم النبیین ہے، حدیث ہے، اللہ نے ظاہری دلیل بھی، ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان میں ختم نبوت کی مہر دیکھی ہے، نبوت کی مہر دیکھی ہے میں نے، اللہ نے آپ پر ختم نبوت کی مہر بھی لگا دی ہے۔ اب ایک بندے کو تردد ہو، شک ہو، گمان ہو، خیال ہو، وہم ہو، تو یہ اس کی بدبختی ہے، بات صاف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نم پورا والو، نبی کریم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے 6 وجوہات سے۔ اس ایک حدیث میں کتنی وجوہات کا ذکر ہے؟ 6 وجوہات کا۔ پہلی وجہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے۔ اب نمل پورہ کشمیر والو، آپ کہیں گے کہ یہ جوامع الکلم کیا ہوتا ہے؟ سن لیجئے،
جوامع الکلم کے دو مصداق ہیں، امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی میں ذکر کرتے ہیں۔ پہلا مصداق قرآن ہے، دوسرا مصداق میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب جوامع الکلم کہتے کس کو ہیں، ذرا اس کی بھی وضاحت۔ جوامع الکلم یہ ہے کہ عام انسان کوئی بھی ہو، محدث ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، صحابی ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہو، وہ جو بات لمبی گھنٹوں میں سمجھا دیتا ہے یا گھنٹوں میں ایک طویل بات کرتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، یہ صفت دی ہے کہ میں علوم کے سمندر ایک جملے میں پرو کے رکھ دیتا ہوں۔ گھنٹوں مہینوں کی بات ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، چھوٹی عمر کے، عمیر ان کا نام تھا، ابو عمیر۔ اس نے ایک پرندہ پالا تھا، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو اس سے پوچھتے یا ابا عمیر ما فعل النعیر، ابو عمیر وہ آپ کی چڑیا کا کیا بنا؟ جیسے کسی بچے نے طوطا پالا ہو، کبوتر پالا ہو۔ تو جب اس کی چڑیا مر گئی، بڑا پریشان تھا، نبی علیہ السلام گئے تو پوچھا کہ آپ کی چڑیا کا کیا بنا؟ اس یا ابا عمیر ما فعل النعیر، اس ایک حدیث سے محدثین فقہا نے 100 مسائل نکالے ہیں، 100 مسائل نکالے ہیں۔ اب درس حدیث میں آپ بیٹھیں گے پھر وہ آپ کو پتہ چلے گا، بلکہ ایک عالم نے اس پہ مستقل رسالہ لکھا ہے۔ تو جب سید الانبیاء مذاق میں، دل لگی میں ایک جملہ اپنے صحابی سے کہہ دیں، اس سے شریعت کے 100 مسائل نکلتے ہوں، تو پھر جب آپ ممبر پہ بیٹھ کے مجلس علم میں بیٹھ کے آپ علوم پرو کے پیش کرتے ہوں گے اپنے فرامین میں، تو اس کے کیا کہنے، ان میں کتنی جامعیت ہوگی۔ یقین کیجئے پہلی خاصیت یہ ذکر کی ہے فضیلت کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا۔ دوسری فضیلت نصرت بالرعب، باوجود اس کے پلندری والوں، کشمیر والوں، باوجود اس کے کہ آپ سے زیادہ نرم مزاج کوئی نہیں، آپ سے زیادہ خوش اخلاق کائنات میں کوئی نہیں، آپ سے زیادہ درگزر کرنے والا بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ نے روب اتنا دیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو تو میرے روب سے وہاں بھی کانپتا ہے۔ نصرت بالرعب، اللہ نے روب دبدبہ دیا ہے مجھے، دشمن ڈرتا ہے۔ کیوں نہ ڈرتا ہو، شانی ہے، مقام ہے، عظمت ہے۔ جب ایک دشمن نے، آپ لیٹے ہوئے تھے، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، تلوار آپ کی اتاری اور کھڑا ہو کے کہنے لگا من یعصمک منی، آپ کو کون بچائے گا؟ تو جب نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور دیکھا کہ دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو کون بچائے گا، خود ہی آپ سوچ لیں آج کل کے ہمارے جیسا بندہ ہوتا تھا تسی کرم کرو، مہربانی ہوگی، آپ ہی کچھ مہربانی کریں گے تو بچ جائیں گے۔ لیکن نبی کی جرت، روب دیکھیے، جب وہ کہتا ہے کون بچائے گا تو کہا اللہ۔ جب ایک دفعہ اللہ کا نام لیا وہ اتنا زور سے کانپا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی۔ جب نیچے گری نبی علیہ السلام نے اٹھایا، فرمایا من یعصمک منی، تجھے کون بچائے گا؟ تو مشرک ہی ہوتا ہے نا، تو یہ آپ بڑے اچھے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ معاف کر دیا۔ باوجود اتنے اخلاق کے، اتنا آپ کا کردار ہے، خدا کی قسم، شدید سردی کا موسم ہے بریگیڈیئر صاحب، شدید سردی کا موسم ہے،
آپ نے چادر اوڑھی ہے. حضرت انس کی روایت ہے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی. آپ تقسیم کر رہے ہیں غلہ بیت المال سے, غریب مسکین آ رہے ہیں, ایک دیہاتی آ گیا. یہ جو پنڈ اور دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ سیدھے سارے ہوتے ہیں, زیادہ اتنی پرواہ بھی نہیں کرتے. تو وہ پیچھے سے آیا اور نبی علیہ السلام کی چادر کو یوں پکڑا اور گھسیٹا اپنی طرف, اتنے زور سے گھسیٹا کہ چادر کا کنارہ نبی علیہ السلام کی گردن کے اندر کھب گیا اور آپ کی گردن مبارک زخمی ہو گئی. حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے یوں اس کی طرف دیکھا, بھائی کیا ہے؟ تو پتہ ہے وہ دیہاتی کہتا ہے کیا ہے؟ یہ 2 اونٹنیاں لے کے آیا ہوں, مال کی باردیں, مال لینے آیا ہوں, غلے کی باردیں. نبی علیہ السلام نے کہا یہ اپنی حرکت پہ آپ کو ڈر نہیں لگا جو آپ نے ایسی غلط حرکت کی؟ ڈرتے نہیں ہو؟ کہتا ہے نہیں ڈرتا ہوں. ڈرتے نہیں ہو؟ کہتا ہے نہیں ڈرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ تو جواب سنی, کہتا ہے ڈرتا اس لیے نہیں ہوں, میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی اور احسان سے دیتے ہیں. میں نے سنا ہے. جب یہ بات کی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, فرمایا جتنا مانگتا ہے دے دو, دے دو اس کو غلہ. اللہ اکبر. اتنے اخلاق کے باوجود دبدبہ بھی اللہ نے دیا. فاروق اعظم کا روب تو آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ کتنے باروب انسان تھے. یقین کیجئے اتنا باروب انسان عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں. لیکن ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی, فاروق اعظم کو تورات کا ایک ورقہ مل گیا, لے کے آ کے کھڑے ہو گیا, فر فر پڑھنے لگے. دل میں خیال تھا نبی علیہ السلام سنیں گے, کہیں گے واہ تورات کی یاد تازہ کر دی, موسیٰ علیہ السلام کی یاد تازہ کر دی, شاباش دیں گے. آپ پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا. صدیق اکبر بیٹھے ہیں, فرمایا سکلت کا امک یا عمر اما ترى الى وجه رسول اللہ یتغیر. اے عمر کیا مصطفیٰ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ جلال غصے سے لال ہو گیا ہے. فاروق اعظم نے جب ورقے سے نگاہیں اٹھائیں اور مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر ڈالی, نبی کے جلال کو دیکھا, رعب کو دیکھا, آپ گھٹنوں کے بل گر گئے. تورات کا وہ صفحہ بھی گر پڑا. فوراً پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبقرآن اماما وبمحمد رسولا ونبیا. میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں, اور آپ کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں. بار بار پڑھتے گئے. نبی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ اپنی حالت پہ حشاشت بشاشت پہ آ گئے. تو کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے صحابہ سن لیجئے, موسیٰ کے کلیم اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, نبی اور رسول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, تورات کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میری بات بھی سن لیجئے, لو بدأ لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن الہدی. آج اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جائیں اس محفل میں اور تم اپنے چہرے میری طرف سے ہٹا کے صرف ان کی طرف کر دو تو اللہ تم سب کو گمراہ کر دے گا. آج اگر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباع, آج اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے تو آج وہ بھی میری تابعداری کرتے, آج وہ بھی میری اتباع کرتے. تو پہلی شرط جوامع الکلم, دوسری فضیلت رعب سے نوازا, اور تیسری وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمْ, اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کیا. پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا. مال غنیمت ملتا, صدقہ قربانی کا مال لاتے میدان میں رکھتے, آسمان سے آگ آتی اور راکھ کر دیتی تو وہ قبول ہو جاتا.
لیکن میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ چوتھی فضیلت، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، ساری کائنات، ساری زمین اللہ نے میرے لیے پاکیزہ بنا دی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی ہے۔ پہلے نبیوں کی عبادت نمازیں صرف عبادت خانے مسجد ہی میں ہو سکتی تھیں، لیکن میری خاصیت ہے میں اور میری امت جہاں نماز کا وقت ہو جائے، جہاں مصلی بچھا کے پڑھیں گے ہو جائے گی۔ اور ایک زمین پاکیزہ بنا دی، وہ کیسے؟ پانی نہ ملے مٹی پہ تیمم کرو وضو بھی ہو جائے گا۔ یہ صرف میری فضیلت ہے، خصوصیت ہے۔ کتنی ہو گئیں؟ 4۔ پانچویں فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً، اللہ نے مجھے تمام خلق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، علاقے قوم کے لیے بستی کے لیے نہیں، سب کے لیے۔ اور چھٹی فضیلت وہ کیا ہے؟ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھ پہ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پڑھی، ایک اور حدیث پڑھنے لگا ہوں، علماء بیٹھے ہیں میرے سٹیج کے اوپر، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بغیر کسی مبالغے کے کہتا ہوں کہ صرف اپنے حافظے سے اس وقت بیٹھ کے 100 سے اوپر حدیثیں سنا سکتا ہوں عربی کی، اس وقت بیٹھے آپ کو سنا سکتا ہوں۔ پھر بھی ایک بندے کو تردد ہو اور شک ہو، یہ تو چند سر میں نے خطبے میں پڑھ دی ہیں، آپ ذرا سنتے جائیے، لطف اٹھاتے جائیے۔ فرمایا ان لی اسماء، اللہ سنو گے حدیث جم جاؤ گے، ان لی اسماء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کئی نام ہیں۔ کیا؟ کئی نام ہیں، اور کئی نام ہونا دلیل فضیلت کی ہے۔ کیوں؟ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى، جس کے نام زیادہ اس کی عظمت اور شرافت زیادہ ہے۔ میرے کئی نام ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ ان ناموں کی تھوڑی سی وضاحت کر جاؤں اگر اجازت ہو۔ قاری عثمان صاحب میں کیا کہوں، انہوں نے مجھے کہا آپ کا ٹائم 1 بجے ہوگا، اب میرا قصور نہیں ہے، دن ایک کا جو کہتے ہیں وہ عصر کا وقت دیتے ہیں، اور جو عشاء کے بعد کا کہتے ہیں تو وہ رات 12 کے بعد دیتے ہیں۔ ایک جگہ پروگرام کے لیے گیا، سٹیج پہ بیٹھے بیٹھے جب 12 کے اوپر سوئی نے 12 کو کراس کیا تو میں نے پروگرام جس نے لیا میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا بھائی آپ نے 13 تاریخ کا پروگرام لیا اور یہ دیکھو گھڑی میں تاریخ تبدیل ہو گئی، 14 ہو گئی، میری تاریخ پوری ہو گئی، تو اب آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے بیٹھیں کہ پکے؟ سنتے جائیے، پھر ہو سکتا ہے زمین پہ ملاقات نہ ہو، یہاں اکٹھے نہ ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن ایک دعا ضرور کرتا ہوں کہ اللہ تو نے آج یہاں اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہے، تو اگر پھر موقع نہ ملا تو اللہ اگر محشر کے میدان میں اکٹھا کرے تو عرش کے سائے میں اکٹھا کرے۔ فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی، میرا ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے، اور محمد اسم گرامی قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور احمد اسم گرامی قرآن میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ تورات انجیل میں آپ کا اسم گرامی احمد ہے، قرآن میں آپ کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 ذاتی نام ہیں، اور عجیب بات علماء بیٹھے ہیں کہ محمد، احمد
ان دونوں کا مادہ بھی ایک ہے، وہ ہے حمد۔ کیا؟ محمد کے اندر بھی ہا میم دال، احمد کے اندر بھی ہا میم دال، مادہ دونوں کا ایک ہے۔ اور میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اللہ نے جو میرے پاک پیغمبر کو دیا ہے وہ سب کا مادہ حمدی حمد ہے، یعنی وہ سب کچھ قابل تعریف ہے۔ محمد مادہ حمد، احمد مادہ حمد ہے۔ اور آپ کو جو قیامت والے دن جھنڈا ملے گا اس کا نام لواء الحمد ہے۔ آپ کی امت کا نام محشر والے دن حمادون ہوگا، اس کا مادہ بھی حمد ہے۔ اور آپ جس مقام پہ فائز ہوں گے اس مقام کا نام ہے مقام محمود، اس کا مادہ بھی حمد ہے۔ فرمایا انا محمد و انا احمد۔ پلندری والے کہیں گے کہ محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آج سن لیجئے، لطف آئے گا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اردو میں عام معنی کیا جاتا ہے کہ محمد وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو۔ کیا کی گئی ہو؟ اردو کا دامن ہی اتنا مختصر ہے، کیا کریں؟ پشتو کا اور مختصر ہے۔ آپ کی جو پٹھواری زبان ہے، آتے ہوئے راستے میں وکیل صاحب فون پہ بات کرتے، میں نے کہا مجھے بڑی مزے کی لگ رہی ہے، بہت میٹھی زبان ہے، بہت میٹھی گفتگو ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا اچھو اچھو جی گچھو، کتنا پیارا لگتا ہے۔ بہرحال سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اردو کا دامن چونکہ مختصر ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معنی وہ ذات جس کی تعریف کی گئی ہو۔ یہ حق نہیں ادا کرتا معنی، کیونکہ تعریف تو علماء کی بھی ہوتی ہے، تعریف تو ثنا خانوں کی بھی ہوتی ہے، خطیبوں کی بھی ہوتی ہے، اچھے کاریگر کی بھی تعریف کی جاتی ہے، اچھے کھلاڑیوں کی تعریفیں ہوتی ہیں، تو کیا وہ محمد بن جاتے ہیں؟ نہیں نہیں۔ اسی لیے عربی کے اندر معنی کیا ہے امام راغب نے، کمال کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، کائنات والو محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ نے تمام صفات کمال، تمام خوبیاں اکٹھی کر کے رکھ دی ہوں۔ کون سی خوبیاں؟ جو خوبی آدم میں، نوح میں، موسیٰ کلیم اللہ میں، ابراہیم خلیل اللہ میں ہے، یوسف کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، جو خوبیاں کمالات اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں بکھیر بکھیر کے رکھی تھیں، وہ ساری خوبیاں اکٹھی کر کے اللہ نے میرے محمد میں رکھ دی ہیں۔ اور عربی کا شاعر کہتا ہے لِكُلِّ نَبِّيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ، لِكُلِّ نَبِّيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ اللہ نے تمام نبیوں کے کمالات آپ میں اکٹھے کر دیے۔ اور فارسی کا شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دارن دو تو تنہا داری۔ اور دوسرا معنی کرنے لگا ہوں جو صاحب قاموس نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ۔ علماء بیٹھے ہیں، چونکہ محمد یہ باب تفعیل سے ہے، حمدہ یحمد تحمیداً فہو محمد و محمد، ٹھیک ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول، باب تفعیل سے۔ تو جب باب تفعیل کی خاصیات کے اندر ایک خاصیت تکرار بھی ہے، وہ کیا ہے؟ محمد الذی یحمد مرتن بعد مرتين، لوگو محمد اس ذات کو کہا جاتا ہے
جس کی تعریف در تعریف کی جائے، نبی تعریف کریں، صحابہ تعریف کریں، ولی تعریف کریں، غوث تعریف کریں، علماء کریں، ادبا کریں، شعراء کریں، اپنے کریں، بیگانے تعریف کریں، تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے۔ یحمد مرتن بعد مرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں انا محمد و انا، ذاتی نام محمد، محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، ایک ایک حرف کو آپ ہٹا بھی دو تو معنی پھر بھی نہیں بگڑتا۔ میم کو ہٹاؤ گے حمد بن جائے گا، وہ بھی تعریف ہے۔ ہا کو ہٹاؤ گے مد بن جائے گا، مد کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، چونکہ آپ ہی لوگوں کو جہنم اور گمراہی سے کھینچ کے جنت کی طرف لے کے جانے والے۔ اور اگر میم کو بھی ہٹا کے دال رکھ دو گے تو الدال یدل علی الخیر، دال خیر پہ دلالت کرتی ہے۔ انا محمد و انا احمد، اور میرا نام ایک احمد ہے۔ فرق کیا ہے؟ بس آسان سا فرق ذکر کرتا ہوں۔ محمد وہ ذات جس کی رب نے تعریف کی ہو، اور احمد وہ ذات جس نے رب کی تعریف کی ہو۔ اللہ، عجیب بات نہیں ہے؟ جس کی رب نے تعریف کی ہو وہ محمد، اور جس نے رب کی تعریفیں کی ہوں وہ کیا ہے؟ احمد۔ فرمایا انا محمد و انا احمد و انا الماحی، میرا ایک نام ماحی ہے۔ ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا۔ فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو کیا کرے گا؟ مٹائے گا۔ اور میرا ایک نام ہے حاشر۔ حاشر اس ذات کو کہتے ہیں جس کے بعد قیامت ہی آئے، کوئی نیا نبی نہ آئے بلکہ کیا آئے؟ یحشر الناس علی قدمی، لوگ میری قدموں پہ اٹھائے جائیں گے، یعنی میرے بعد پھر محشری آئے گی، کوئی نبی نیا نہیں آئے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میرا نام ایک عاقب ہے۔ وَالْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری حدیث سنتے جائیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا، مثال سے سمجھا دیا، قربان جاؤں لسان نبوت کی فصاحت و بلاغت پہ۔ فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، صرف اس جملے سے بھی ختم نبوت ثابت ہے۔ کیوں؟ میری مثال اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال، اگر بعد میں بھی کسی نے آنا ہوتا تو اس کا ذکر ہوتا کہ نہ ہوتا؟ جی ضرور ہوتا، لیکن نہیں کیا۔ فرمایا میری مثال مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال کمثل رجل، اس آدمی کی سی ہے بنا بیتن، جو آدمی ایک گھر بناتا ہے، کوٹھی بناتا ہے، فَأَجْمَلَهُ وَأَحْسَنَهُ، اسے خوبصورت کرتا ہے، جمیل کرتا ہے، مزین کرتا ہے، پوری کوٹھی تیار کر دیتا ہے، إِلَّا مَوْزِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، ایک کونے میں ایک اینٹ نہیں لگاتا، باقی ساری عمارت مکمل۔ فرمایا لوگ گھومتے اور کہتے ہیں اتنی حسین عمارت، لیکن یہ ایک اینٹ جو بیچ میں رہ گئی یہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور سارے نبیوں کی مثال اس عمارت کی ہے جس کے اندر ایک اینٹ کی کمی تھی، وہ ایک اینٹ کی کمی اللہ نے مجھے بھیج کے وہ بھی پوری کر دی۔ نبوت کا وہ محل مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی نئے اینٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیا انداز ہے سمجھانے کا! لیکن افسوس
چند ٹکوں کی خاطر، نیشنلٹیاں لینے کی خاطر لوگ باہر جانے کے چکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ جرمنی سے ایک بندہ مجھے کال کرتا ہے، کہتا ہے مولانا صاحب آپ ختم نبوت پہ اپنا ایک بیان بھیجیں۔ میں نے کہا آپ دیکھیں بھرا ہے، علماء نے تو اس کے اوپر حد کر دی ہے، آپ کو لاکھوں بیانات چاہیے موجود ہیں، کون سا گوشہ ہے جو خالی ہو؟ کہنے لگا مسلمان یہاں آتے ہیں اور یہاں کی نیشنلٹیاں لینے کے لیے اپنے آپ کو احمدی بناتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ان کو احمدی کہتے ہیں۔ وہ احمدی نہیں ہے، احمدی تو ہم ہیں، احمد تو میرے مصطفیٰ کا نام ہے۔ وہ مرزائی ہیں اور قادیانی ہیں۔